3 عورتوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ 3 قسم کی ایسی بد نصیب عورتیں ہیں جو ایسے کام کرتی ہیں جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، ان پر اللہ کی لعنت پڑتی رہتی ہے اور فرشتے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار ہے، تو جس پر اللہ کی ہی پھٹکار ہو گئی پھر اس کے لیے کوئی جائے امان نہیں۔ اس لیے ہم کو ہر ایسے فعل سے بچنا چاہیے جو لعنت کا مرتکب ہو۔ جب بندہ برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس پر پڑتی ہے، بندہ اپنے رب کی رحمت سے نکل جاتا ہے، امن و سکون سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی غضب کی وجہ سے وحشت، گھبراہٹ اور ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان برائیوں اور خامیوں کو تلاش کرنا چاہیے جو اللہ کی لعنت اور غضب کا باعث ہیں، اور ان برائیوں کو جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، 4 لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک خوبصورت سبق آموز واقعہ سناتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مناسب مشورہ ارشاد فرمائے۔ فرمایا میری بیٹی سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس سے مشورہ پوچھو۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 7 سال کے بچے تھے۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑا، کیا دیکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ شخص قریب آ کر کہنے لگا، اے سلیمان علیہ السلام، میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، مشورے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، سرخ سونے کا انتخاب کر یا سفید چاندی کا، اور گھوڑے سے بچ کر رہے، کہیں لات نہ مار دے۔ وہ شخص اس جواب کو سمجھ نہ سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ واپس آ کر مجھے جواب بتا کر جانا۔ اس نے واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سنایا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سرخ سونے سے مراد باقرہ عورت ہے اور سفید چاندی سے مراد نوجوان بیوہ ہے۔ گھوڑی سے بچ کر رہنا، کہیں لات نہ لگا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھیا عورت اور عیالدار بیوہ سے پرہیز کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالی لعنت کرتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو عورت سے الگ رہ کر تجرد کی زندگی بسر کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تقاضے سے پاک پیدا نہیں کیا، اور وہ عورت جو مردوں سے مشابہت پیدا کرتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت بنایا ہے، اور ایک وہ آدمی جو عورتوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرد بنایا ہے، اور چوتھا وہ شخص جو کسی اندھے کو راستے سے بہکاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا حکم فرمایا کرتے، بلا نکاح رہنے سے منع فرمایا۔ نیز فرمایا کرتے کہ زیادہ بچے جننے والی اور بہت محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کیا کرو کہ میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مر جائے گا وہ شرمسار ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ندامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس لیے کہ اگر نیکوکار ہوگا تو اس بات پر نادم ہوگا کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اگر وہ گنہگار ہوا تو اس بات پر شرمسار ہوگا کہ میں نے کیوں کچھ عمل نہیں کیا اور برائی سے باز کیوں نہ رہا۔ محترم ناظرین، کہا یہی جاتا ہے کہ دوسروں کو سلام میں پہل کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، محفل میں دوسروں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیشہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معذرت کر لینا عزت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، ہمیشہ نرم لہجے میں دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا یا معاف کر دینا انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے، حسن و اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا عزت میں اضافہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا عزت میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنا، ناراضگی کو فوری ختم کر کے صلح کر لینا ہمیشہ عزت اور وقار میں
اضافے کا باعث ہے۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع پر کہ 3 قسم کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 1، زنا کرنے والی عورت۔ نمبر 2، مردوں کی مشابہت رکھنے والی عورت۔ نمبر 3، شوہر کو ناراض کر کے سونے والی عورت پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنتی ہے۔ جو شخص عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بر زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملعون ہے، اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعونہ قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کو پیدا فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کو امتیازی شان دی۔ مرد اپنی خلقت، بناوٹ، قوت اور دینی معاملات وغیرہ کے اعتبار سے عورتوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح عورتیں بھی مردوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ جو مردوں کو عورتوں کی مانند یا عورتوں کو مردوں کی مانند بنانا چاہتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ اور شریعت میں اس سے انحراف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے یا مشروع کیا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اسی وجہ سے احادیث کی نصوص میں لعنت کی سخت وعید آئی ہے، یعنی مرد کی عورت کے ساتھ اور عورت کی مرد کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے اور دور کر دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے اور فرمایا ہے انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلاں کو نکال دیا۔ اس حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے حق میں اللہ کی رحمت سے دھتکارے جانے اور دور کیے جانے کی بد دعا کی ہے، کیونکہ ان کا یہ رویہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی لانے کے اندر داخل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شر سے لوگوں کو بچانے اور گھروں کی پاکیزگی اور عفت کے تحفظ کے لیے انہیں گھروں اور شہروں سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس عورت پر جو مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی ہے، سرما بھرتی اور بھرواتی ہے، بھووں کے بال اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی ہے، حسن کے لیے دانتوں کو باریک کرنے والی اور اللہ کی تخلیق کردہ ہیئت اور شکل کو تبدیل کرنے والی ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ یعنی کسی عورت کو اپنے بال لمبے دکھانے کے لیے دوسروں کے بالوں کا جوڑ لگانے والی اور مستوصلہ جو بالوں کا جوڑ لگوائے پر لعنت فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصوروں پر لعنت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔